اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ماہ مبارک ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں مسلسل، اور انشاءاللہ تعالی پورے ماہ مبارک میں یہ پروگرام جاری رہیں گے۔ مختلف موضوعات پر ہم اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع پر بات کروا رہے ہیں اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، وہ موضوع ہے غیبت۔ یہ غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، یہ ہمارے معاشروں میں کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ ہمارا دین اس تعلق سے ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ ہمارے رویے کیا ہیں؟ خواتین و حضرات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غیبت کے تعلق سے یہ بالکل ایسا ہے گویا جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جیسا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ سوال رکھیں گے ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کتنا بڑا ایک وعید ہے، اللہ اکبر، اور کتنا بڑا جسے کہتے ہیں کہ آدمی کو ہلا دینے والا یہ فرمان ہے کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم غیبت کدے آباد رکھتے ہیں؟ وہ گھر ہو، دفتر ہو، ہمارے معاشرے ہوں، ہوٹلز ہوں، شادیوں میں بیٹھے ہوں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ غیبت کو گناہ کیوں نہیں سمجھا جاتا من حیث المجموع ہمارے معاشروں میں؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ غیبت کرنے والا تو گناہگار ہوتا ہے، کیا غیبت سننے والا بھی گناہگار ہوتا ہے؟ ہمارے معاشروں میں یہ کیوں نہیں ہوتا کہ کہیں کوئی غیبت ہو رہی ہو اور سننے والا کہہ دے غیبت کرنے والے سے کہ بھائی ہم نے ایسا نہیں سنا اس شخص کے بارے میں جس طرح تم بیان کر رہے ہو، تم ہمارے سامنے اس کی غیبت نہ کرو۔ اور ہم ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کو تو گناہ ملتا ہی ہے، جس آدمی کی غیبت کی جا رہی ہے کیا اس کے کھاتے میں اس آدمی کی نیکیاں ڈال لی جاتی ہیں؟ باپ غیبت کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اور اولاد سن رہی ہے۔ ماں غیبت کر رہی ہے اپنے رشتہ داروں کی، اپنی سہیلیوں کی، اپنے گھر میں چھوٹے بچے، بیٹیاں سن رہی ہیں کہ اچھا غیبت کی جا سکتی ہے، غیبت کوئی بڑا گناہ نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہمارا دین اس سلسلے میں ہماری کیا تعلیم کرتا ہے یہ ہم سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے، جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسلام آباد سے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، کون نہیں واقف ڈاکٹر صاحب سے؟ پیام صبح میں الحمدللہ گزشتہ 12 برس سے تشریف لا رہے ہیں اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حجرات اور آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں، دین سکھاتا ہے ہمیں کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے، اور انما المومنون اخوہ، اللہ اکبر، ایک خاندان ہے یہ، الخلق عیال اللہ۔ انسان کی غیبت کر رہا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے۔ ارشاد فرمائیے ڈاکٹر صاحب، غیبت کہتے کسے ہیں؟ اور اس سلسلے میں دین یعنی قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کس انداز میں ہماری تعلیم اور تربیت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم انیق بھائی، آپ نے قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب فرمایا سورۃ الحجرات کی، یہ ان بنیادی آداب اور اخلاقیات میں سے ہیں جس کی بنا پر انسان کی زندگی ایک اچھی اور بہتر زندگی ہو سکتی ہے۔ اور ہم اپنا تعارف جب بھی دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یا اپنے آپ کے بارے میں خود بھی سوچتے ہیں تو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اور کئی بار آپ کی مجالس میں بھی اور دیگر موقعوں پر بھی یہ بات آئی کہ مومن تو امن والے کو اور امن دینے والے کو، اور مسلم تو سلامتی والے کو اور سلامتی عام کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم انسانی دنیا میں بخوبی جانتے ہیں کہ امن اور سلامتی جو ہے اس کا تعلق صرف ہاتھ پاؤں سے تو نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ کسی کو مکہ مار رہا ہے، کسی کو زخمی کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کا مال چھین رہا ہے، کسی کو جسمانی طور پر اذیت پہنچا رہا ہے۔ اس کا بہت گہرا تعلق انسان کی زبان سے بھی ہے۔ زبان کے جو زخم ہیں وہ تو کبھی مندمل ہی نہیں ہوتے، بعض اوقات سال ہا سال گزر جاتے ہیں، زبان کا وہ زخم ہرا ہی رہتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں قتل کرنے سے منع کیا، جہاں مال لوٹنے سے منع کیا، جہاں کسی اور کو جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے نقصان پہنچانے سے منع کیا، وہاں انسان کو نفسیاتی اعتبار سے، دل کے احساس کے اعتبار سے، خیالات کی جو ہے وہ مختلف کیفیات کے اعتبار سے بھی اتنا پاکیزہ بنایا اور اتنا پاکیزہ بنانے کی تعلیم دی کہ آپ، اور جب بھی ہم اس پر غور کریں گے تو اس سے زیادہ اچھا اور اس سے زیادہ محتاط اور اس سے زیادہ پاکیزہ دین آپ کو کہیں نہیں مل سکتا، کہ جس کے ایک ایک احساس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کی اور اس کی تعلیم دی۔ آپ نے جس آیت کا انتخاب کیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز ہی ایک ایسے لفظ سے کر دیا جس کے ساتھ غیبت کو جوڑا ہے کہ لوگوں تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ یہ پہلا قدم، پہلا زینہ ہے کہ جب آدمی سوچنا شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ شیطان اس کی سوچ کا حصے دار بنتا ہے، اور وہ سوچ اس کے بارے میں اچھا سوچتے سوچتے برا بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ گویا کہ ہم انسانوں کو یہ سکھایا گیا کہ اچھا انسان وہ نہیں ہے جو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتا رہے،
بلکہ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بارے میں سوچے، اپنے کاموں کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے خیالات کے بارے میں، اپنے گھر بار کے بارے میں سوچے۔ جو اپنے بارے میں سوچے گا اسے اپنی خوبیوں کا، اپنی خامیوں کا پتہ چلے گا۔ خوبیوں کا پتہ چلے گا اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا، خامیوں کا پتہ چلے گا تو اس میں کمی کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس کی عادت پڑ جائے، جس کا یہ ایک معمول بن جائے کہ اس نے ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے، خرابی تلاش کرنی ہے تو دوسروں میں ہی تلاش کرنی ہے، اور اشارے کرنے ہیں تو دوسروں ہی کی طرف کرنی ہے، تنقید کرنی ہے تو دوسروں کو ہی نشانہ بنانا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نہ اپنے بارے میں، نہ اپنے اعمال کے بارے میں، نہ اپنے ادارے کے بارے میں، نہ اپنے ملک کے بارے میں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس قدر وہ مریض ہو جاتا ہے کہ گویا کہ ہر برے کام کے لیے اس کے پاس ایک آسان سا طریقہ اور ایک آسان سا نسخہ ہاتھ آ جاتا ہے کہ یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا، یہ فلاں نے کیا، یہ اس کے سبب سے ہوا، یہ اس کے سبب سے ہوا، یہ اس کے سبب سے ہوا۔ اپنا آپ اسے نظر ہی نہیں آتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں ہر اعتبار سے سلامتی والا ہونا اور سلامتی دوسروں تک منتقل کرنے کا ذریعہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور اسی کی تعلیم سورۃ الحجرات کی اس آیت میں کی جا رہی ہے۔ اے لوگو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بہت سارے جو گمان کرنا ہے یہ انسان کو گناہ کے راستے پہ لے جاتے ہیں، یہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عادت ہی بذات خود ایک مریضانہ جو ہے نا وہ کیفیت کا نام ہے۔ وہ شخص مریض ہے جو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتا رہے اور ان پر تنقید کے کوئی نہ کوئی ذریعے اور بہانے تلاش کرتا رہے۔ اس لیے جس نے اس کو درست کرنے کی کوشش کی، اور ہم سب لوگ اس حدیث کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ بارہا اس کو دہراتے بھی رہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اور مومنین کے بارے میں جن صفات کا تذکرہ کیا اس میں بھی انہی باتوں کو دہرایا جاتا ہے۔ کسی کو عزت دینا یہ ایک اچھا کام ہے، ایک اچھے انسان کا اور ایک عظیم انسان کا کام ہے۔ کسی کو بے عزت کرنا آسان بھی ہوتا ہے اور یہ شیطانی عمل بھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمیں یہ بات سکھائی کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا لفظ بھی شامل کر دیا، اور ان تینوں لفظوں کو مکمل کیا جاتا ہے غیبت کے ساتھ، اور وہ ہے کہ تم تجسس مت کرو، کیونکہ زیادہ گمان کرنے کی عادت انسان کو تجسس کی راہ پہ چلا دیتا ہے۔ فلاں کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، فلاں سے مل کے آیا ہے تو اس نے کچھ کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا، ویسا کیا ہوگا۔ یہ تجسس جو ہے اسے اس طرح کے گمان کرنے کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے اور صحیح مریض بن چکا ہوتا ہے، پھر وہ تیسری عادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جہاں بیٹھے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کوئی بھی مجلس ہو، شادی بیاہ کی مجلس ہو، کوئی کہیں انتظار کیا جا رہا ہے، دو بندے مل کے تبصرہ کر رہے ہیں، خبروں کے بعد بات ہو رہی ہے، کہیں بھی دو چار بندے مل جائیں تو 2-4 منٹ کے بعد ہی یہ والا گناہ جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، تبصروں میں صحیح غلط یہ تمیز تو ویسی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ لوگو، جب کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں تم بات کرنا چاہ رہے ہو یا بات کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ تمہاری مجلس میں موجود نہیں ہے تو تم اس کے بارے میں باتیں مت کرو، کیونکہ باتیں کرنا ہی در حقیقت وہ راستہ بنتا ہے جس سے بعض اوقات جو ہے وہ اکثر اوقات پھر اس کی خرابیوں اور برائیوں ہی کا تذکرہ تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کسی کی عدم موجودگی میں وہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کی خرابی کا تذکرہ شروع کر دیں، اور پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ انیق بھائی، ایک دفعہ باقاعدہ ایسا ہوا کہ یونیورسٹی میں طالبات کی ایک بہت بڑی مجلس تھی اور مجھے گفتگو کرنا تھی، اور میں نے ذکر کیا کہ آپ کے سامنے یہ مختلف کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں،
اور اگر کسی بڑی دعوت میں، انتہائی شاندار دعوت میں اچانک یہ اعلان ہو جائے کھانے سے پہلے کہ حضرات یہ جو کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ بھنے ہوئے گوشت اور دیگر جو صورتیں ہیں، یہ کسی حلال جانور کی نہیں ہیں، تو تمہارا تاثر کیا ہوگا؟ جی ہاں، تو بچیوں نے ایک شور مچایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ذرا سنبھلیے، اگر یہ اعلان بھی ساتھ ہی ہو جائے کہ یہ کسی حرام جانور ہی کا نہیں بلکہ ایک انسان کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کے رکھ دیا گیا ہے، پھر کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ پھر ایک دوسرا شور مچا، اور پھر میں نے کہا کہ اگر یہ اعلان یہ بھی ہو جائے کہ نہ صرف یہ کہ یہ انسان کا گوشت ہے بلکہ صرف اس کا نہیں، تمہارے اپنے فوت ہو جانے والے بھائی کو بھون کے رکھ دیا گیا ہے، تو تمہارا اس وقت حال کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے انیک بھائی، یہ کتنی بڑی آیت اور کتنا بڑا مضمون اس میں پیش کیا گیا ہے۔ آدمی ذرا سا سوچنا شروع کر دے تو اس کے رونگٹے کیا، اسے کھانے کی ہوش ختم ہو جائے گی، وہ یہ طاقت ہی محسوس نہیں کرے گا کہ وہ کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے۔ اور ہم یہ ڈش ہر روز بڑی لذت کے ساتھ بغیر کسی تفکر اور خیال کے اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر شدت کے ساتھ اس کو کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، اس جڑ کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ پھر ہر انسان کے لیے یہ آسان سا طریقہ ہے کہ وہ اپنی کسی خرابی، اپنے کسی گناہ، اپنی کسی خطا کی طرف توجہ دینے کے بجائے بس ہمیشہ دوسروں کے بارے ہی میں سوچنا شروع کر دے، اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنے کیے ہوئے گناہ اور اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر لگا دے۔ اور بدقسمتی سے، اور انتہائی بدقسمتی سے، بلکہ انتہائی بدقسمتی سے، اس کو جتنی بار کہا جائے وہ کم ہے کہ ہمارے میڈیا میں جہاں کہیں کوئی مذاکرہ ہو رہا ہو، کوئی تبصرہ ہو رہا ہو، کوئی جو ہے وہ ٹاک شو کہیں چل رہا ہو، اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ جو موضوع ہوتا ہے وہ اسی انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے گناہ، اپنی غلطیاں، اپنی خرابیاں دوسروں کے کندھے پر ڈال کے بڑے اطمینان سے اس مجلس سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا۔ کسی پر الزام لگا دینا یہ تو معمول کی بات ہو گئی، اور کسی کے بارے میں غیبت کرنا یہ تو بہت جو ہے نا، اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہم نے کیا ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدت کے ساتھ جب یہ آیات نازل ہوئیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر شدت کے ساتھ اس سے منع فرمایا، تو پھر بعض اصحاب نے باقاعدہ یہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ گناہ جو اس شخص کے اندر موجود ہو، وہ واقعی موجود ہو جس کا ہم تذکرہ اس کی عدم موجودگی میں کر رہے ہوں، تو کیا یہ بھی گناہ ہوگا؟ کیونکہ آج کل کے دور میں ہم اپنے سیاستدانوں کے بارے میں اور دیگر افراد اداروں کے بارے میں یہ بات اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ گناہ واقعی اس نے کیا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم پھر تبصروں میں، اور ہم بہت بڑے حق گو ہیں، حق گو ہیں، ہم حق بات کہتے ہیں اور برملا کہتے ہیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے، اور اس بنیاد پر ہم اس گناہ کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ گناہ اس کے اندر موجود تھا اور تم اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں اس کو بیان کر رہے ہو، تو یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ گناہ اس کے اندر نہیں ہے تو یہ تو سراسر بہتان ہے، اور بہتان جو ہے گویا کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ گھنا جو ہے وہ گھن والی بات ہے، اور ایک گھنونا جرم ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنا یہ بذات خود ایک بیماری ہے اور ایک مرض ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں خود کو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کی طرف توجہ دینا کم کر دیتا ہے، اسے اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی۔ کوتاہیاں نظر نہ آئیں تو اصلاح کب ہوگی؟ اصلاح تو تبھی ہوگی جب پتہ چلے کہ یہ غلطی اس نے کی ہے، یہ خطا اس سے ہو گئی ہے۔ جب اسے اندازہ ہوگا پھر وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام کرے گا۔ تو اس اعتبار سے سدھرنے کا راستہ ہی گویا کہ مسدود کر دیا، روک دیا اسے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں
غیبت سے بچنا چاہیے. ٹھیک. لیکن انیق بھائی یقیناً آپ کے سوالات میں یہ سوال موجود ہوں گے جی. کہ معاشرے میں کیا کسی کے بارے میں بھی اس کی عدم موجودگی میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی؟ جی. تو یقیناً اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات عطا کر رکھی ہیں, اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جی سبحان اللہ. وہ بھی ہم سوال رکھیں گے جو ایک بڑے جو ہمارے حکمران ہیں, کیا ان کی عدم موجودگی میں ان کا جو طرز حکمرانی ہے جس سے عوام پریشان ہیں, تو کیا وہ بیان نہیں کر سکتے, کیا وہ غیبت نہیں کر سکتے؟ چلیے ہم ابھی بس یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد مزید سوالات ہم پیش کریں گے. انیق بھائی دیکھیے, جو بات ابھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے اس میں حکمران یقیناً ایک حصہ ہیں, لیکن ہم معاشرے میں انسان ہیں, انسان ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے اور مختلف موقعوں میں ایک دوسرے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. تو 3-4 ایسے موقع ہمیں شریعت مطہرہ نے عطا فرمائے ہیں اور جس کی اجازت دی ہے کہ ان موقعوں پر اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے اور تم اس کی عدم موجودگی میں, غیر موجودگی میں کوئی اس کے بارے میں بات کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا آغاز ہم کرتے ہیں حکمرانوں سے, اس کے بعد ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھیں گے. چلیے حکمرانوں سے آغاز کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ نسبتاً آسان کام بھی ہے لیکن مشکل کام بھی ہے, اور ہر شخص کا اس سے واسطہ پڑتا ہے. ہر شخص کا اس سے واسطہ پڑتا ہے. پورا ملک ان کے اچھے فیصلوں سے اچھا ہو جاتا ہے اور برے فیصلوں سے متاثر ہو جاتا ہے. یقیناً یہ سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہے. اصل میں جو بھی لیڈر ہوتا ہے, جو بھی جس کے پاس اختیار ہوتا ہے, جس کے کسی عمل سے, کسی آرڈر سے, کسی فیصلے سے پورا معاشرہ یا زیادہ بڑا معاشرہ متاثر ہو سکتا ہے, تو اس کے بارے میں یقیناً بات بھی زیادہ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. تو اس اعتبار سے وہ فرد جو کسی ادارے کا سربراہ ہے, کسی ملک میں ذمہ دار ہے, اس کے لیے آج کل کے دور میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پبلک پراپرٹی, یعنی وہ ایک معاشرے کا حصہ ہے اور معاشرے کا ایک کھلا حصہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ اچھی بات کریں گے تو فیصلے اچھے بھی ہو سکتے ہیں, اور جس کی خرابی کی طرف اشارہ کریں گے تو یہ خرابی کی طرف اشارہ کرنا بھلے فیصلوں کی طرف باقاعدہ ایک راستہ کھولے گا. کیونکہ اب حکمرانوں کے ساتھ ملنا تو دور کی بات ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی کوئی صورت موجود ہی نہیں ہوتی. امن و امان کے دائرے اس قدر تنگ ہو چکے ہیں کہ عوام کا اور اپنے حکمرانوں کا اور اداروں کے سربراہوں کا اور اداروں کا آپس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا, یا کم از کم محدود سے محدود تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے ذریعے, اس کے حوالے سے دیگر ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب ہم خیر خواہی کے نقطۂ نظر سے, اس میں اس بات کا اضافہ لازمی ہے, خیر خواہی کے نقطۂ نظر سے اور ایک اچھائی کو فروغ دینے کے لیے, برائی کو دور کرنے کے لیے, خرابی کو ختم کرنے کے لیے تجویز کے طور پر ان تبصروں کو آگے بڑھائیں کہ یہ کام ایسا ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اگر یوں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا, اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اس موقع پر اگرچہ وہ فرد موجود ہو یا نہ ہو تو اس کو ہم غیبت نہیں کریں گے, کیونکہ نیت درست ہے اور نیت میں اصلاح ہے, خیر خواہی کا فروغ ہے, برائی کو دور کرنا ہے, ملک کو بہتر بنانا ہے, معاشرے میں رہنے والے افراد ان کے لیے کسی سہولت کا ذریعہ بنانا ہے. تو اس لیے کسی بھی غلط فیصلے کے بارے میں علمی بنیادوں پر اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے تنقید کرنا, چاہے وہ لوگ موجود ہوں یا نہ ہوں, اس تنقید کو غیبت نہیں کہا جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ اصلاح کے نقطہ نظر سے کی جاتی ہے, خرابی کو دور کرنے کی نقطہ نظر سے کی جاتی ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو اس طرح براہ راست نہیں سن سکتے تھے, تو جہاں 2-4 بندے بیٹھے انہوں نے تبصرہ کیا, وہ تبصرہ وہیں ختم ہو گیا, اور سوائے اس کے کہ دل کا غبار نکال دیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن آج کی دنیا میں کسی ریڈیو کے چینل پر, کسی ٹی وی کے چینل پر, کسی سوشل میڈیا کے چینل پر جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ بات ہوا کے دوش پر ہر مقام پہ پہنچ جاتی ہے. وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ شخص سن رہا ہے اور آپ اس کی موجودگی میں وہ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ان ذرائع پر
اگر کوئی شخص تبصرہ کر رہا ہے کسی بھی عمل کے اعتبار سے، کسی بھی فیصلے کے اعتبار سے، کسی بھی ایکشن کے اعتبار سے، تو اسے غیبت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے بنیادی بات کیا ہوئی؟ بنیادی بات یہ ہے کہ نیت میں خیر خواہی ہو، اصلاح ہو، خرابی کو دور کرنا مقصود ہو، تو اس کے لیے کوئی مناسب راستہ اور اخلاص کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس بات کو نہ صرف کرنا بہتر ہے بلکہ وہ بات غیبت میں شامل بھی نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں سچ ہو کہ جیسے میں حالات بیان کر رہا ہوں یا حاکم وقت کی برائی کر رہا ہوں، خیر خواہی میرے اندر موجود ہے۔ جو میں بیان کر رہا ہوں ان کے اعمال کے تعلق سے حکمرانوں کے، تو میں اپنے بیان میں سچا ہوں کہ ہاں اگر مہنگائی ہو گئی ہے تو میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر لا اینڈ آرڈر میں کمی ہے تو میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں الزامات عائد نہیں کر رہا، لیکن میں ملک و قوم کی خیر خواہی اور حکمران کی بھی خیر خواہی چاہ رہا ہوں، کیونکہ عادل حکمران اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا روز قیامت۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، اب آپ نے ذرا بجا آگے فرمایا۔ بڑھتے ہیں۔ غیبت کی اجازت۔ ایک دوست ہے، اس کی بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ آیا، اور میرا دوست یہ نہیں جانتا یہ بات کہ جہاں سے رشتہ آیا ہے وہ صحیح لوگ نہیں ہے، ان کے گھر میں حرام آتا ہے، لڑکا باکردار نہیں ہے۔ تو ایک خیر خواہی کا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے دوست کے گھر پر جا کر بات بیان کر دوں، تو اس کی یہ غیبت میں تو شمار نہیں ہوگا نا ڈاکٹر صاحب؟ انیق بھائی، ابھی آپ نے یہ لفظ 2-3 بار استعمال کیا اور بجا استعمال فرمایا، کیونکہ خیر خواہی مقصد ہے۔ خیر خواہی جہاں مقصد ہوگا تو یقیناً وہاں پر کوئی خرابی، کوئی گناہ والی بات نہیں ہونی چاہیے اور نہ وہ ہو سکتی ہے۔ یہاں چونکہ مقصد یہ ہے کہ جس کا رشتہ جہاں ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر ایک گھرانہ وجود میں آئے گا، اس کی بنیاد پر ایک نسل آگے بڑھے گی۔ اگر کسی غلط مقام پر کسی غلط آدمی کے ساتھ اس کا رشتہ بنا دیا گیا تو اس کی وجہ سے یہ خرابی کئی نسلوں تک جا سکتی ہے، پورا گھرانہ تباہ ہو سکتا ہے۔ تو انسانوں کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اگر آدمی کوئی ایسی بات اختیار کرتا ہے، کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس میں کسی کی خرابی بیان کی جا رہی ہے، یہاں پر بھی 2 احتیاطوں کی ضرورت ہے جو حکمران کے حوالے سے آپ نے بیان کی، وہی یہاں پر بھی ہوگی۔ ایک بات یہ کہ جو بھی کہا جائے وہ سچ ہو، اس میں غلط بیانی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اسے بدنام کرنا مقصد نہ ہو بلکہ اس کی کسی اخلاقی خرابی یا کسی برائی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے دوسرے فرد کو آپ نے نقصان سے بچانا ہے، اسے بدنام کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو ان دونوں اعتبارات سے چونکہ مقصد اچھا ہے اور خیر کو آگے بڑھانا ہے، نقصان سے بچانا ہے، تو اس وجہ سے یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو بیان کرنے کا انداز اور پھر اس میں اپنی طرف سے جو ہے نا وہ اضافہ نہ کرنے کا خیال، اس کو لازماً ملحوظ رکھا جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بات کو بڑھا دیا جاتا ہے، اگر اس کے اندر ایک خرابی ہے تو 10 بنا کے پیش کی جاتی ہیں، اور نہ صرف اس کے سامنے پیش نہیں کی جاتی بلکہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، باقی افراد کو بھی اس میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور پھر ٹیلی فون کے ذریعے سے دیگر ذرائع جو اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں وہ تو ایک لوگوں کے ایک مشغلہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ مقصد قطعی نہیں ہونا چاہیے اور نہ یہ طریقہ ہونا چاہیے، بلکہ بہت ہی سلیقے سے تنہائی میں اس کو اس خرابی سے آگاہ کیا جائے تاکہ یہ پہلا فرد جس کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں اس کی بدنامی بھی نہ ہو، اس کی بے عزتی بھی نہ ہو، اور اس کے شر سے دیگر افراد محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی دشمن تخریب کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، کوئی دھماکے والا کوئی مواد وہ کہیں رکھنے کا پلان بنا رہا ہو، ہمارے علم میں یہ بات آ جائے تو ہم یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں فوراً، تو یہ بالکل غیبت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ یقیناً کوئی غیبت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صلی خود اللہ علیہ اس کے وسلم۔ صحیح ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ مدینہ سے یہود کو نکالا گیا، یہود نے جا کر خیبر میں باقاعدہ نہ صرف پناہ حاصل کی وہاں کے یہودیوں کے ساتھ، بلکہ باقاعدہ اسے آماج گاہ بنا لیا ریاست مدینہ کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلی اللہ علیہ باقاعدہ وسلم۔ جاسوسی کا نظام قائم کیا ہوا تھا۔ افراد جاتے تھے مختلف علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے، وہاں سے خبریں پہنچائی گئیں، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا۔ لشکر نے باقاعدہ لشکر کشی کی، خیبر کے قلعوں کو فتح کیا۔ ان سب کے پیچھے جاسوسی کا وہ نظام تھا جو ایک اچھی ریاست کو محفوظ بنانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ گویا کہ کسی بھی خرابی کے بارے میں اگر ایسے افراد تک، ایسے اداروں تک خبر پہنچائی جائے جس سے دیگر معاشرے کے رہنے والے افراد، ملک کے جو دیگر شہری ہیں، انہیں نقصان سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو یقیناً یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک، کلیئر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنی سنگینی ہے اس جرم میں جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے، یہ فرمائیے آپ، اس سے پہلے کہ ہم آئیں ٹو ڈوز پر، کرنے کے کام کیا ہیں، ہمیں غیبت سے پاک معاشرے تعمیر اور تشکیل کیسے کرنے چاہیے، اس سے قبل اگر غیبت کسی سے ہو گئی اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ غلطیاں ہم سے ہو ہی جاتی ہیں، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اللہ سے استغفار کیا جائے، اللہ سے توبہ طلب کی جائے کہ اللہ تو نے منع کیا تھا پھر بھی ہم سے یہ لغزش ہو گئی، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے اس سے معافی طلب کی جائے۔ دوسرا، اگر ہمت ہے تو پھر ایسے فرد کو اگر بتا دیا جائے یار فلاں موقع پر فلاں کچھ لوگ ایسے تھے، بات ہو رہی تھی، بس مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی، لیکن یہ ہمت بہت کم لوگ کر پاتے ہیں اور کرنے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو کم از کم یہ ضرور کیا جائے کہ اس آدمی کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں، اور اس کے لیے بھی کوئی اچھائی کا کام کیا جائے، اور کسی دوسری مجلس میں اس کی کسی اچھائی کو بیان کر دیا جائے۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح کا اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا راستہ ہے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی، آپ نے اس کے لیے کسی خیر خواہی کا تذکرہ کسی اور مجلس میں کر دیا، اگر پہلے کہیں غلط ہو گیا ہے تو وہاں اچھے انداز میں اس کو بیان کر دیا، اور یا ہمت کر کے اس سے آگاہ کر دیا کہ یار یہ ایک غلطی ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں، اور اللہ سے سب سے پہلے استغفار، اور اس کو مسلسل کرتے رہنا، اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا کوئی کام کرنا، یہ بذات خود بہت سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بہت سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ابتدائی گفتگو میں ایک اشارہ کیا تھا کہ اگر کہیں غیبت ہو رہی ہے اور کچھ سننے والا وہاں موجود تھا اور وہ اس پر کچھ نہیں کہتا، تو کیا بلکہ اسے انجوائے بھی کرتا ہے، بلکہ انجوائے کرتا ہے، تو کیا اسے، تو جس طرح گناہ میں حصے دار ہوتے ہیں نا، اسی طرح اچھائی میں اور نیکی میں بھی حصے دار بننے کی کوششیں کرتے رہیں، تو اس کے بھی مواقع جہاں جہاں میسر آئیں ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے، اول تو ایسی کسی مجلس میں جہاں غیبت شروع ہوئی، بہتر یہی ہے کہ منع کر دیا جائے، اور آپ نے جس انداز میں بتایا کہ بھائی وہ موجود نہیں ہے، جب تک وہ موجود نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، اور جب وہ موجود ہوگا تو ہم یہ بات کریں گے۔ اور یا اگر وہ غیبت کی مجلس برپا ہے اور وہاں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جائیے، سبحان اللہ، اس میں مزید شریک نہ ہوئیے کہ بھئی میں تو اجازت چاہتا ہوں، وہ بندہ موجود نہیں ہے اور ہم مسلسل اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے، میں اس میں زیادہ دیر شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے یہ مختلف ایکشنز ہیں جنہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس میں شریک ہوں اور اس میں باقاعدہ لذت محسوس کرنا شروع کر دیں اور خود بھی اس غیبت کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ اچھا وہ لوگ جو خواتین کی غیبت کرتے ہیں دفاتر وغیرہ میں بیٹھ کر، یا کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں، یا کسی بھی محفل میں بیٹھ کر، اور نیک سیرت خواتین پر بہتان لگاتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ،
ان کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے. یعنی ایک تو ہے مردوں کے تعلق سے کوئی گفتگو ہو گئی. اب دفتر میں کام کرنے والی ایک شریف عورت ہے، لیکن صرف جیسے آپ نے لذت کا لفظ استعمال کیا، لیکن صرف کہ زبان کے مزے کے لیے کچھ لوگ بیٹھ گئے، وہ خواہ مرد ہوں یا عورت، وہ کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں اور سننے والے بڑے مزے لیتے ہیں کہ ہاں اس کی برائی ہو رہی ہے. تو اس جرم یا اتنے بڑے جرم کے بارے میں دین کیا فرماتا ہے؟ انیق بھائی، دو لفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، ہیں تو بہت برے، لیکن ایسے برے لوگوں کے لیے یہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ کمینے لوگ ہیں، دیوس لوگ ہیں، جو خواتین کے بارے میں کسی بھی مجلس میں بیٹھ کر الٹے سیدھے تبصرے کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاکیزہ زبان استعمال کرنے والے اور انتہائی اچھے اخلاق پیش کرنے والے اور بہترین مثال ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا تو باقاعدہ ان کے لیے ایسا لفظ استعمال فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم. جو خواتین کی عزت کرتا ہے وہ خود بھی معزز آدمی ہے، وہ عزت دار آدمی ہے. عزت دار لوگ خواتین کی عزت کرتے ہیں، اور جو خواتین کی عزت نہیں کرتا وہ گھٹیا آدمی ہے. لئیم یہ کمینے اور گھٹیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ایسے افراد حقیقتاً بہت گھٹیا اور کمینے ہیں. اور قرآن مجید میں تو باقاعدہ اس جرم کی سزا بیان کی گئی جو کسی خاتون کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پر کوئی تہمت بھی لگا دیتا ہے. اور یہ تہمت لگانا یہ بھی معمول کی بات بن گیا ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کو بھی گناہ نہیں سمجھا جانے لگا کسی بھی خاتون کے بارے میں، چاہے وہ آپ کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگتی ہو، اس کے بارے میں کوئی الزام، کوئی بہتان لگانا یہ حقیقت میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی دنیا میں باقاعدہ سزا متعین کی گئی اور 80 کوڑے لگانے کی عدالت کو حکم دیا گیا شریعت کی طرف سے، اور اسے زندگی بھر کسی بھی گواہی کے لیے ناقابل اعتبار بنا دیا گیا کہ اس کی گواہی کسی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی، اور لوگوں کے سامنے اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ جس نے کسی خاتون پر تہمت لگائی، اور خاص طور پر کوئی ایسی تہمت کہ جس کی وجہ سے اس کی عزت کو خاک میں ملایا گیا ہو اور اسے کسی ایسے بڑے گناہ کا مرتکب ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. تو یہ انتہائی گھٹیا کام ہے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی عاقبت کو اور اپنی دنیا کو سنوارنا چاہیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو دنیا میں نیلام کر کے رکھ دے گا اور وہ بھی اپنی عزتوں کو بچا نہیں سکیں گے. سبحان اللہ. اب وہ ٹو ڈوز کے حوالے سے اس سے پہلے کہ میں رکھوں آپ کی خدمت میں سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، اس سے قبل ایک سوال کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے کیا ہمارے نیک اعمال اس کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمایا تھا، مختلف گناہوں اور جرموں کا ذکر کرتے ہوئے، جس میں قتل کرنا، مارنا، گالی دینا، اس طرح کی باتوں کا جب تذکرہ کیا تو اشارہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کے حوالے سے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کے مال کو نقصان پہنچا یا اس کی عزت کو نقصان پہنچا یا اس کی جان کو نقصان پہنچا، تو یہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے جن کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، تو قیامت کے روز حشر کے میدان میں یہ دعوے دار بن کے آ جائیں گے اللہ کے حضور کہ اللہ یہ فلاں فلاں بندے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی تھیں. تو غیبت ایک طرح کی عزت کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو اس اعتبار سے جس نے کسی کی غیبت کی، جس نے کسی پر بہتان باندھا، جس نے کسی کا مال کھایا، جس نے کسی کی جان کو نقصان پہنچایا، قیامت کے روز اس آدمی کی نیکیاں انہیں عطا کی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں تو ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالے جا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی تو نہ کر رہے ہوں بلکہ الٹا گناہ جو ہے وہ اپنے پلڑے میں ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہوں، دوسروں کے گناہ بھی اپنے پلڑے میں. تو اس سے بڑا احمق آدمی اور کون ہوگا کہ خود تو کا اچھا کام کیا نہیں
اور دوسروں کے جو گناہ تھے وہ بھی اپنے حصے میں ڈلوا رہا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معاشرے پاکیزہ ہوں، اور معاشرے اسی وقت پاکیزہ ہو سکتے ہیں کہ جب گھر کا ماحول پاکیزہ ہو. تو گھر میں ہم کیسا ماحول بنا رہے ہیں بحیثیت والد یا بحیثیت والدہ؟ کیا ہمارا گھر غیبت سے پاک ہے؟ کیا ہم فون پہ بات کر رہے ہیں یا گھروں میں کوئی ذکر ہو رہا ہے کسی کا اور ہم فوراً غیبت پر آ جاتے ہیں؟ من حیث المجموع بہت اچھے گھر ہیں، بعض خاندان ایسے ہیں ہمارے کہ جہاں غیبت پھٹکتی بھی نہیں، وہاں ایسا آلودہ ماحول نہیں ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں گھروں میں اب اپنی فیملی، ایکسٹینڈڈ فیملی، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، اپنے معاشروں پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں غیبت ایک عام چیز بنتی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ہوگا. تو اس سلسلے میں والد کی ذمہ داری کیا ہے، والدہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ذرا ہمیں آپ تعلیم کر دیجئے. انیک بھائی، اس میں سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ عام طور پر غیبت میں وہ لوگ مصروف ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، ٹھیک، فارغ ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں. آپ کی اجازت سے ایک بات اور، آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب، غیبت وہ کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے، جی وہ بزدل ہوتا ہے. جو یہ سامنے بات کہنے کی جس میں ہمت نہیں ہوتی. جی بالکل، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل کر لی جائیں اور دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو مزید آسانی ہو جائے گی. جی ڈاکٹر. یعنی ایک تو وہ شخص بزدل ہے، اسے اپنے آپ کو یہ تمغہ دے دینا چاہیے اور لٹکا کے اپنے سینے پر کہ میں ایک بزدل انسان ہوں، میں آپ کے سامنے آپ کی برائی بالکل بیان نہیں کر سکتا، جب آپ نہیں ہوں گے تب میں برائی بیان کر سکتا ہوں، اس لیے وہ بزدل آدمی ہے. لیکن دوسرا، عام طور پر وہ شخص مبتلا ہوتا ہے جس کے پاس کام کرنے کے لیے نہیں ہے. دیکھیے انیق بھائی، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے بیکار گزارنے کے لیے تو نہیں دی. اتنے زیادہ کام ہیں اور اصلاح کا اتنا زیادہ بڑا کام ہے کہ زندگی کی ایک ایک سانس بھی اس میں لگا دی جائے تب بھی یہ پورا کام نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب، فرصت سے بڑی نحوست نہیں ہوتی. جی، فرصت سے بڑی نحوست نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنے آپ کو مصروف رہے. پہلا سب سے اپنے آپ کو ٹرین کیا جائے، اپنے بچوں کو بھی، کہ ہمیشہ انسانی دماغ کسی نہ کسی اچھے کام کے لیے سوچنا شروع کر دے اور سوچتا ہی رہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. بیکار آدمی بننے کی کوشش ہی نہ کرے. دوسرا یہ کہ غیبت کے اس بیان کو، اللہ رب العزت کے اس پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو بار بار اپنے گھروں میں بیان کیا جاتا رہے. اللہ اکبر. تیسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر گھر کی کسی مجلس میں موضوع جو ہے وہ اچانک اس نے رخ بدلا اور آہستہ آہستہ غیبت کے راستے پر چل پڑا، تو کسی نہ کسی آدمی کو، کسی نہ کسی اس محفل کے فرد کو، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، باپ ہو، فوری طور پر وہ موضوع بدلنا چاہیے. اگر کوئی آگاہ کر سکتا ہے کہ بھئی ہم اب غلط راستے پر چل پڑے ہیں، پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں ایک اشارہ بھی کیا کہ باپ، والد گرامی جو ہیں وہ غیبت کے مزے لے رہے ہیں، تو بچے کیا کریں؟ بچے احتراماً بعض اوقات خاموش رہتے ہیں. اماں جان جو ہیں وہ غیبت کر رہی ہیں، بچیاں دیکھ رہی ہیں، خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. جس کو بھی پتہ چلے اپنے گھرانے میں کسی مقام پر آگ لگ رہی ہو اور کوئی اس کے بارے میں خبردار نہ کرے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو اگر ہم خیر خواہ ہیں اپنے گھرانے کے، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے، اپنے والدین کے، تو اگر یہ خرابی وجود میں آ رہی ہے، بس اسی لمحے اس کا سر دبا دینا چاہیے، رخ بدل دیا جائے. طریقہ کار ہر انسان اپنے ماحول کے مطابق خود اختیار کر سکتا ہے. یا تو واضح طور پر کہہ سکتا ہے اگر بڑے ہیں، اور نہیں تو کسی اشارے کنارے میں بھی کہا جا سکتا ہے اگر کوئی چھوٹے ہیں، تو اس ماحول کو تبدیل کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، یہ گھر میں کم از کم 2-4 بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جو عدل بدل کے باقاعدہ لگائے جانے چاہیے گھروں کی دیواروں پر
کسی نہ کسی مقام پر نظر پڑے تو فوراً خبر آ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ انسانی ذہن، انسانی نفسیات، اس کا یہ طریقہ علاج ہے کہ جو بات بار بار ذہن میں ڈالی جائے انسان بعض اوقات اس کا عادی بن ہی جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اپنے آپ کو بہادر بنانا، اور اگر کہیں کوئی ایسی خرابی وجود میں آ رہی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے یا اس کا حصہ دار نہ بننا، یا کم از کم اس کا رخ بدل کے اسے صحیح راستے پہ ڈالنا اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، ہمیں اس بات کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون ہوں، آپ تشریف لائے، اور ڈاکٹر صاحب جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم آپ سے ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، دین کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں جوڑ دیتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ ماہ رمضان کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پورے ماہ مبارک میں ہم روزانہ کسی نہ کسی موضوع پر اپنے معزز علماء سے گفتگو کریں گے اور ان سے سیکھتے رہیں گے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔